صرف ظریفی ہے کہ پاکستان میں مافیاز اس وقت اس قدر مضبوط ہیں کہ میڈیکل پروفیشن جیسا مقدس جو پروفیشن ہے اس کو بھی نہیں یہ چھوڑتے۔ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گینگ ہوتا ہے، وہ نئے طریقے سے نئے چہروں کے ساتھ وہ آتا ہے اور بچوں کو آ کر پریشان کرتا ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کے اندر یہ جو بلوٹوتھ سکینڈل سامنے آیا ہے، تقریباً 800 سیٹیں ہیں یہاں پہ پبلک میڈیکل کالجز کی، اور ذرائع جو JIT کے ذرائع ہیں ابھی ان کی رپورٹ آئے گی وہ واضح ہو جائے گا۔ تقریباً 1000 سے ڈیوائسز تھیں، 1000 سے زائد ڈیوائسز جو اسٹوڈنٹس کے پاس تھیں۔ اب جنہوں نے تو 35-40 لاکھ روپے لگایا، میں ان کے والدین سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو ایک پیسہ دے رہے ہیں کہ بھئی تم ٹیسٹ میں پاس ہو، جو جس پروفیشن کے اندر وہ جا رہا ہے وہ ساری عمر جو کمائی کرے گا وہ حرام ہوگی یا حلال ہوگی؟ پھر جس کے سپرد آپ نے یہ پورا کام کیا ہوا ہے، ایٹا جو ادارہ ہے، یہ سارا اس کے ڈائریکٹر سے لے کر نیچے تک لوگ اس کے اندر ملے ہوئے ہیں۔ ٹیسٹ جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا تھا پہلے ہی پیپر، وہ سالڈ پیپر، آپ CCPO کی پریس کانفرنس سنیں تو ان کو سالڈ پیپر ملے ہیں، 7 سالڈ پیپر جب انہوں نے چھاپے مارے ہیں، جب ان کلپریٹس کو پکڑا گیا ہے۔ اور وہ جو مین سرگنا مبینہ سرگنا جس کو بتایا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں 2016 کے کوئی جو سکینڈل تھا اس کے اندر بھی ملوث تھا، 2020 میں کوئی سکینڈل تھا اس کے اندر بھی ملوث تھا۔ یہ ہر بار کروڑوں اربوں روپے کی 2 نمبریاں کرتے ہیں، پھر یہ ان کو سزائیں نہیں ملتی، یہ پھر آ کے مستقبل جو پاکستان کا مستقبل ہے، جو ہماری قوم کا مستقبل ہے، جو بچے محنت کرتے ہیں ان کے فیوچر کے ساتھ یہ آ کر پھر کھیلتے ہیں۔ تو ایٹا کے ڈائریکٹر سے لے کر نیچے تک جتنی بھی مینجمنٹ ہیں، ان کی ایما کے بغیر یہ پرچہ آؤٹ نہیں ہو سکتا تھا، یہ ٹیسٹ آؤٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ہمارا سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ ان کی نیگلیجنس تھی، ان کی نااہلی تھی ایٹا کے لوگوں کی، تو ڈائریکٹر جو ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، اس کو فی الفور اس کی عہدے سے ہٹایا جانا چاہیے، اور اگلا ٹیسٹ اگر ایٹا کے ذریعے ہونا ہے تو اس میں یہ مینجمنٹ ایٹا کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر سٹوڈنٹس کو اور ان کے پیرنٹس کو ہرگز اعتماد نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ نے جب ٹیسٹ اور اب یہ ٹیسٹ ریکنڈکٹ ہونا ہے، یہ تو ڈیمانڈ تو ہے، لیکن جب آپ کا ٹیسٹ ہی آؤٹ ہو گیا وقت سے پہلے، اب اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی۔ 47-48 ہزار سٹوڈنٹس میں سے 1000 بچوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کر دیا، 800 ٹوٹل سیٹس ہیں، اب اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے کہ یہ ٹیسٹ پریویل کرے اور اسی کی بیس پہ آپ ایڈمیشنز کریں؟ تو ریکنڈکٹ تو ہونا ہے تو آپ اس کو PMDC کے پیٹرن اور سلیبس کے مطابق دوبارہ سے ریکنڈکٹ کریں۔ اور ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایٹا سے اعتماد اٹھ گیا ہے، آپ اس کو KMU براہ راست، جیسے پنجاب میں UHS کنڈکٹ کرتی ہے، یہاں پہ KMU براہ راست اس کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں، اس کو کنڈکٹ کریں اور اس کے اندر شفافیت ہو، تاکہ جن بچوں نے محنت کی ہے ان بچوں کی محنت رائے گاہ نہ جائے، جنہوں نے راتیں جاگی ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک بچہ جنہوں نے تیاری کی ہے، ان کے پیرنٹس جانتے ہیں یا وہ اسٹوڈنٹ جانتا ہے کہ کتنی محنت کر کے یہ ٹیسٹ دیا جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر بننے کے پیچھے کتنی محنت، کتنی راتوں کا جاگنا اس کے اندر شامل ہوتا ہے، کتنی مائیں ساری رات بیٹھ کر، بچے ان کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ مسلوں پہ بیٹھ کے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، ان کی پوری جمع پونجی وہ ان کے بچے کی محنت ہوتی ہے۔ اور اگر اس طرح کے مافیاز آئیں اور وہ 2 نمبریاں کریں تو وہ جناب ان کی محنت کدھر جائے گی؟ اور پھر یہ تقریباً 3.5 ارب روپے کا یہ سارا معاملہ ہے۔ اب اگلا ٹیسٹ کنڈکٹ ہو، کوئی بچے کو فیس نہ لی جائے، یہ جو پیسے لیے ہیں انہی سے پیسے لیے جائیں اور اس پہ خرچہ کر کے یہ ٹیسٹ دوبارہ سے ریکنڈکٹ کیا جائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا ہے، اس کے اندر جو پبلک میڈیکل کالجز ہیں اس کی فیسیں تقریباً پنجاب، سندھ، بلوچستان سے 3 سے 4 گنا زائد فیسیں ہیں۔ یہ زیادتی ہے یہاں کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ ان فیسوں کو پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے برابر لے کر آئیں۔ اور دوسرا، جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز یہ بھی ایک مافیا کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ PMDC کو چاہیے کہ جب آپ کی جگہ PMC تھی، ہم نے بڑی سٹرگل کی تھی، ڈی چوک پر 22 دن دھرنا دیا تھا، اسٹوڈنٹس نے سٹرگل کی تھی، محنت کی تھی، کوشش کی تھی، PMDC کو بحال کروانے کے لیے ایفرٹس کی تھی۔ اب آپ لوگ آ گئے ہیں، آپ کی ناک کے نیچے پھر وہی کام ہو رہا ہے جو PMC والے کر رہے تھے۔ تو پھر PMDC کو لانے کے لیے وہ اتنی محنت اور سٹرگل اور کوشش کیوں کی گئی تھی؟ تو ایک تو اس کے اوپر، اس معاملے کے اوپر دیکھیں، ٹیسٹ کو ریکنڈکٹ کرنے کے اوپر معاملے پر، اور دوسرا یہ جو شتر بے مہار فیسیں ہیں پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی، ان کو لگام ڈالیں، ان کو کنٹرول کریں، تاکہ
جو بچے ہیں ان کے پیرنٹس ہر کسی کے پاس کروڑوں روپیہ نہیں ہے، ہر کسی کے پاس حرام کی کمائی نہیں ہے کہ وہ جناب پھینکیں 35 لاکھ دے دیں، جاؤ اپنے بچے کو ڈیوائس خریدو اور جناب تم ٹیسٹ کے اندر 180 نمبر لے لو، ایسے نظام نہیں چلے گا۔ تو یہ جو ہمارے بھائی ہیں جیسے انہوں نے بات کی، یہ ہمارے مطالبات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ٹیسٹ بھی ریکنڈکٹ ہوگا خیبر پختونخوا کے اندر، اور فیسوں کو بھی ریگولیٹ کیا جائے۔ اور میری آخری گزارش یہ ہے، یہ گزارش کے انداز میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ ان کو سیریس نہیں لیتے، ابھی 28 تاریخ ہے نا جی جس میں رپورٹ مانگی ہے، 28 ہے غالباً، تو اس کو ڈیلے نہیں کیا جانا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس دیکھیں نا ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ان کو مجبور نہ کریں، یہ پڑھنے والے بچے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے احتجاج کیسے کرتے ہیں، چیزیں کیسے ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ لیکن اپنے حق کے لیے یہ اگر آئیں گے تو پھر انتظامیہ کے لیے جو ہے نا وہ پرابلم ہوئے گی اور پوری دنیا کے اندر ایک جگ رسوائی ہوگی۔ اس لیے ان مطالبات کو فی الفور پورا کیا جائے اور اسٹوڈنٹس کو انصاف دیا جائے۔ شکریہ۔ تھینک یو۔